اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ الجمعہ کی 4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ایک دو دن بعد ربیع الاول شروع ہو رہا ہے اور مشہور روایت کے مطابق رسالت مآب فخر موجودات سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ کے رسول کا جو تعارف یہاں اللہ نے کرایا ہے اس کا تھوڑا سا بیان ہو جائے۔ کسی آدمی کے پاس کتنی قیمتی متاع اگر وہ اس کی صحیح حقیقت اور قدر نہیں جانتا تو اس کے لیے وہ شاید بیکار ہی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، آپ کبھی اس کو استعمال نہیں کرتے، خبر ہی نہیں کہ میرے پاس سونے جیسی قیمتی چیز ہے، تو اس کے لیے جیسے سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برائے نہادن چے سنگو چزار، پتھر کا روڑا پڑا ہوا یا سونے کا ڈلا پڑا، جب راکھی چھوڑنا ہے برتنا نہیں تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ برابر ہی ہوگا۔ جیسے کنگال آدمی ہے، پتھر اس کے گھر میں، آپ کے گھر میں سونا برت نہیں رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی صحیح عظمت اور شان نہیں پہچانتے اور آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جس کے آپ حقدار ہیں دین کی روشنی میں، جو آپ کے حقوق و لوازمات ہیں دین میں، نہ ہمیں اس کی خبر ہے، نہ اس طرح ہم اپنے رسول کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو زبانی چاہے مدح و توصیف کرتے رہیں، شانیں بیان کریں، مجالس کریں، سیرت نبی کانفرنسیں، کیا ہوگا؟ سونا ہے مگر پڑا ہوا برت نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کا دین جو قرآن پاک میں رسول کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے، یہ خوشامد کے طور پر نہیں کہ صرف آپ کی شان بیان کے نہیں، حقیقت کا بیان کرتا ہے، تو بالکل سچی بات ہوتی ہے۔ اور وہ سچی بات اتنی ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ ہے جو انہوں نے مدینہ شریف کے بارے میں کہا، تو پھر آخر میں اشعار ہے، یہ نشر الدین میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ ساری نظم لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا، اے وہ برگزیدہ رسول کہ بلندی مرتبت میں، شان اونچی ہونے میں آپ ساری مخلوق سے اتنا آگے نکل گئے۔ یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا حتی لقد اثنی علیک اللہ فی قرآنہ، کہ اور تو لگ رہے خود اللہ جو کائنات کا مالک ہے، دلوں کے راز جانتا، اس نے اپنی کتاب میں آپ کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعریف کرے، ہم تو غلط تعریف بھی کر سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں یہ لائق ہے تعریف کی، مگر اللہ جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، اللہ عالم ہے سو اللہ رسالت، اللہ خوب جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے، رسول کوئی معمولی بات ہے۔ اس لیے مولانا امین حسن اسرائیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے گدھوں کے گلے میں سونے کے ہار دیکھے، کتوں کے پٹے پڑے ہوئے ہیرے جواہرات کے دیکھے، مگر رسالت نہیں ملی ارے گہرے کو۔ رسول اللہ نے وہ چنے ہیں جن کے اندر ایسے اوصاف اور کمالات تھے پہلے ہی کہ وہ اس منصب کے لائق تھے۔ وہ ظرف ہی ایسا تھا، برتن ایسا کہ اس میں یہ پاکیزہ دولت رکھی جا سکتی تھی، دودھ کے لیے وہ صاف ستھرا برتن تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رسول جب بنایا ہے تو یہ کہہ دیں کہ وہ نبی ہے یا رسول، اس سے آگے کوئی تعریف نہیں، جو ہم کریں گے نا وہ اس کی شرح ہی ہوگی، وہ بھی ناقص ہے، ورنہ نبی قاضی وہ کہ عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب جو لوگ نبیس ہیں وہ پریشان ہیں کہ نبی کس سے نکلا؟ کسی نے کہا یہ نباؤن سے نکلا، اصل میں نبی ان تھا، حمزہ بدل گیا، اس میں یا میں مدغم کر دیا، نبیون پڑھنے لگے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جس کو اللہ خبر دیتا ہے اس کا علم جو نا وہ ایکوائرڈ نہیں ہوتا کہ مطالعہ کر کے یا پڑھ کے یا سوچ بچار کے بعد وہ کوئی بات کہتا ہے، ایسے ہی نہیں بات ہوتی، اس میں تو غلطیاں ہو سکتی۔ اس کا علم جو الہامی ہوتا ہے، انسپائرڈ، اللہ بتاتا ہے، اس لیے وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ دین کے بارے میں اللہ اسے خبر دیتا ہے، اللہ دی نبا اللہ خبر دیتا۔ اور دوسروں نے کہا نہیں یہ نبا ان سے نہیں نکلا، یہ نبوت ان سے نکلا۔ نبوہ ہے مرتفع من الارض، کہ وہ زمین جو دوسری زمینوں کے مقابلے میں بہت اونچی، اس لیے اس کا معنی رفیع القدر عظیم الشان۔
بہت اونچی شان والا اور بڑے اونچے مرتبے، نام ہی اللہ نے رکھ دیا ایسا کہ نبی الکہو، پتا چلے کہ ساری مخلوق نیچے ہے سب سے اونچی۔ تو اللہ یہ تعریف اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو پہلے قدر تو معلوم ہو کہ تمہارے پاس سونا ہے، اس کو رکھنا چھوڑو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور اسی لیے بار بار قرآن کہتا جاتا ہے کہ جس نے رسول کو نہ پہچانا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کیا، وہ الٹا اٹھ کر بڑے عبادت کرتا رہا، اس کے منہ پر مار دی جائے گی، ہاں ملا تم ناصبہ، تھک جائیں گے محنت کر کے، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ کہے گا جس کو میں نے بھیجا تھا اپنا نمائندہ، اس کی بات نہیں مانی۔ اور بڑی پیاری مثال دی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور لوگوں اگر کوئی کپڑا لے کر جائے درزی کے پاس ہے، اس کو ایک نمونہ دے کہ ایسا مجھے چاہیے کپڑا، وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی کا سی دے، بڑے بیل بوٹے سب کو، مگر وہ نمونے کے مطابق نہیں، تو وہ تو کہے گا کہ بھائی آپ نے میرا کپڑا برباد کر دیا، رکھو یہ جو تم نے سیا، جہاں جی چاہے لے جاؤ، میرے لیے نہیں، یہ کارآمد میں نے نمونہ جو دیا تھا اس کے مطابق نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے اسوۃ کاملہ، ایک نمونہ دے دیا اسوۃ حسنہ، جو نمونے کے مطابق شے نہیں اور سیمپل کے مطابق نہیں، منہ پر مار دی جائے، کیسی پیاری بات۔ تو اللہ رب العالمین آیات میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے رسول کو پہچانو کہ ہوتا کیا ہے، اور پھر اس سے وہ معاملہ کرو جیسے وہ لائق۔ اگر آپ کو پتہ یہ طرح ہے تو آپ اچھی جگہ رکھیں گے، اس کو لگائیں گے۔ اگر آپ پہلے ہی سمجھے بس پتہ نہیں کیا ہے، یہ پانی ہے، یہ کیا قدر کریں، پہلے پہچانے کسی چیز کا صحیح تعارف ہو کو ہے کیا، پھر ہی آدمی اسے صحیح معاملہ کرتا۔ رسول کو جب پہچان لے گا پھر انشاءاللہ وہ اسے وہی معاملہ کرے گا جس کی وہ لائق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تمہید ہی کیسی ہے، یہ دین کے لیے آپ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، سارے دین کا فلسفہ اس آیت میں آ گیا کہ پہلے دیکھو کہ اس کائنات میں امر واقعی کیا ہے، یہ جہان کس کا ہے، کیسے چل رہا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کون سا رویہ درست ہے اور غلط۔ آپ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ریل گاڑی کھڑی ہے یا چل رہی ہے۔ اگر ہے چل رہی، آپ نے بیوقوفی سمجھ لیا کھڑی ہے اور باہر پاؤں رکھ دیا نیچے، ہڈیاں چور ہو جائیں گی۔ وہ چل رہی تھی، آپ نے حماقت سے اس کو کھڑی سمجھ لیا۔ کائنات کو پہلے سمجھو کہ یہ جہان ہے کیا، پھر پتا چلے گا کہ اس میں مجھے کیا بند کر رہنا چاہیے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ اکبر۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سبح فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی، یہاں مظاہرے کا سکھا کی نہیں، ہر وقت کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس جہان میں تم رہ رہے ہو نا، پہچانو کہ یہاں کیا بزم ہے اور کیا محفل ہے، سارے مل کر کیا گا رہے ہیں، تم کوئی الگ راگ تو نہیں گا رہے، باقی ساری جو ہے مجلس وہ اور گا رہی ہے، تم اور ہی کہہ رہے۔ دیکھو کہ تمہارے جو کچھ آسمان میں جو زمین میں ہے، کوئی ان میں اللہ کا نافرمان ہے؟ اگر ساری بزم جو ہے وہ ایک راگ گا رہی ہے اور تم کچھ اور ہی نغمہ شروع کر دو تو نہیں، یہ بات غلط ہوگی، تم نے اپنے آپ کو اس میں فٹ نہیں کیا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کی ہر شے، زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی، ایک منٹ کے لیے اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں۔ اب اللہ کی تسبیح دو طرح کر رہی، آسمان زمین، یہ سپیکر، میری زبان، کتاب، جو میز ہے، اللہ فرماتا ہے ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہی۔ ایک تسبیح جو ہے وہ حالی ہے کہ جس شے پر غور کریں، جس شے کو لیبارٹری میں لے جا کر اس کا تجزیہ کریں، ہر شے میں پتا چلے گا کہ اللہ احسن کل خلق کل شے، اس کے بنانے والے نے کہیں خطا نہیں کی، کہیں غلطی نہیں، جو شے بنائی اعلیٰ سے اعلیٰ، یعنی ہر چیز جو ہے نا اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، جو اس میں خصوصیات ہیں اور جو انسانی زندگی کے لیے اس میں فائدے ہیں، ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ یہاں پتھر بھی جو ہے، تجھے کوئی بیماری لگے گی اس کا علاج، یہ بیمار ہوگا یہ رگڑ کر اس کو دے دو، یعنی ہر چیز زبان حال سے دعائی دے رہی ہے کہ یہاں کوئی چیز فضول پیدا نہیں، ہر شے جو ہے کارآمد ہے، نفع بخش ہے، انسانی زندگی کے لیے مفید ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ میرے بنانا والا جو ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بے عیب اور پاک ہے، جس کو کہتے ہیں ہر گیا ہے کیا زمین روید وحدہ لا شریک لہ، ہر پتی جو زمین سے سر نکالتی ہے، پودا جب وہ نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہوتا کہ وحدہ لا شریک، ایک ہی ہے بنانے والا اور اس کے بنانے میں کوئی خطا نہیں، کہیں غلطی نہیں کرتا، بالکل ہر چیز ٹھیک بنا رہا اور فائدے کے لیے بنا رہا۔
تو زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر، اپنے خالق کا بے عیب ہونا، پاک ہونا، حتیٰ کہ جن چیزوں کے بارے میں اب بھی ہم اپنے علم کی کوتاہی سے کہتے ہیں نا کہ یہ تو بیکار ہی معلوم ہوتی، نہیں، جوں جوں علم ترقی کر رہا لوگ خود ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری حماقت تھی جو ہم کہتے تھے فضول ہے، فضول نہیں، اس کا بھی ایک رول ہے، یہ بالکل کارآمد سے اللہ نے پیدا کی۔ فرمایا زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا بے عیب ہونا بیان کر رہی ہے، اور دوسری تسبیح ہے امری، کیونکہ صاحب الفرض مولانا حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب گھوڑا اپنی ٹانگیں پھیلا کے پورا زور لگا کر دوڑے نا اس کو صاحب الفرض کہتے ہیں، اور ہم پانی میں تیرے ایسے بازو پھیلا کر زور لگا تو تسبیح کیا؟ پہلی تسبیح ہے، مولانا محمد عزیز کانی فرماتے ہیں تسبیح ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے میں تیز دوڑنا، کوئی شے مخالفت نہیں کر رہی ہے، جس کام میں اس کو لگایا، سورج دوڑ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، اوپر جاتا ہے پھر گھٹتا جاتا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پودے اگ رہے ہیں، کوئی چیز نافرمانی نہیں کر رہی، سرگرمی سے حکم مان رہی ہے۔ اس لیے فرمایا جس جہان میں تو رہ رہا ہے تجھے نظر نہیں آتا، یہاں ذرہ ذرہ اس کا حکم مان رہا ہے، تو دوسری راہ چلتا ہے، جہان ادھر کو جا رہا تو اس کے خلاف جانا چاہتا، اگر ایسا کرے گا تو یہ تیری روش ایسی ہوگی کہ چلتی گاڑی میں سے باہر چھلانگ لگائے گا، تباہ ہو جائے گا، ایسے معاشرے فساد کا شکار ہو جائیں گے، ایسے مرد جو ہیں وہ برباد، فساد کو کسی کو کہتے، خرابی کو، بگاڑ کو، جیسے جس میں انسانی میں بگاڑا مرض، معاشرہ اور فرد جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا اس میں بھی فساد آتا ہے، خرابیاں آ جاتی ہیں، کرپشن آ جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے شروع میں کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یاد رکھ جس دنیا میں تو رہ رہا ہے تو غلط کرتا رہا تو بیوقوفی ہے، تیری آزادی تھوڑی سی ملی ہے تجھے، ورنہ اس زمین و آسمان کا ذرہ اور اتنا بڑا سورج اور آسمان یہ سب اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل میں سرگرداں ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، کوئی شے نافرمانی نہیں کر رہی۔ اور اب چار صفتیں اللہ کی بیان کی، قرآن پاک کا کیا بیان کرے، اسی لیے تو کہا کہ یہ معجزہ۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے اپنے مقالات میں لکھا قرآن نے کہیں کیا کرنا زبان کے لحاظ سے معجزہ، زبان کے لحاظ سے تو لوگوں نے بڑی بڑی شاعری کی یا کتابیں لکھی جیسی کوئی دوسری نہیں لکھ سکتا، وہ اپنی تعلیم کے لحاظ سے کہتا معجزہ کہ ایک امی کی زبان سے نکل رہا ہے جو کسی مدرسہ میں نہیں گیا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، جب وہ منطق بیان کرتا ہے، لاجک بیان کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، کوئی سامنے کھڑا نہیں جا سکتا۔ کتاب عزیز لا یاد چل بادر میں بیان، ایسی غالب کتاب ہے کہ اگر صحیح بیان کی جائے کیوں نہیں کر سکتا، کوئی ہر دھرمی کرتا رہے جواب نہیں آئے گا۔ فرماتا زمین و آسمان کی ہر شے کیوں حکم مار رہی ہے، کیوں بے عیب ہونا بیان کر رہی ہے، چار اوصاف، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، اللہ کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں، اللہ کہتے ہی اس کو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، عیب کوئی نہ، خوبیاں اس میں، اگر اللہ میں کوئی خامی آپ کو نظر آئے تو سمجھیں کہ ابھی تک آپ کو اللہ کا پتہ نہیں چلا، اللہ تو کہنا ہے اس کا خوبیاں ہی خوبی، اور یہ چار خوبیاں تو دنیا کی بادشاہی کے لیے، حکومت کرنے کے لیے لازم ہے، دنیا کا راج اس کو لائق ہے، وہی اس جہان کو سنبھال سکتا ہے، اس کو ہی حکم دینے کا حق ہے، جو پہلے الملک ہو، الملک، ایک شخص مالک ہوتا ہے ملک نہیں ہوتا، چیز میری ہے دوسرے نے قبضہ کر رکھا، بے شک اس کا قبضہ غاصبانہ ہے مگر اب تو میرے قابو میں ہو نہیں چیز، وہ برتے گا اس کو۔ الملک کون ہے؟ جس کے اپنے ہاتھ میں، اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں دو قرات میں متواتر ہے کہ مالک یوم الدین بھی پڑھا، قاریوں نے ملک یوم الدین نہیں پڑھا، قرآن بھی دونوں طرح لکھے گئے علاقوں میں، وہی لے کر آیا اس طرح کہ ایک چیز ملک میں ہے وہ مالک میں نہیں ہے، ایک مالک میں ملک میں نہیں، کیا کیا جائے، ایک ہی لفظ کو اللہ نے دو طرح پڑھ دیا کہ کسر پوری ہو۔ مالک وہ ہے جس کی کوئی چیز ہے، اگر ہے ہی نہیں میری چیز میں کسی کی سنبھال لیتا ہوں تو میں ملک ہوں، متصرف ہوں، مگر ہے مالک تو نہیں، غاصب ہوں، ڈاکو ہوں، کسی کی چیز سنبھالی، اور اگر چیز میری ہے مگر کوئی دوسرا لے گیا، اس نے قابو کرنے میں ملک نہ رہا، میرا تصرف نہیں رہا، میں اب اس کو بدل نہیں سکتا، پر میں مالک بھی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے بھی چیزیں اسی کی، قابو بھی اس کے ہے، کوئی نہیں چھین سکتا اس سے، اس کا حکم چلے گا۔ یہ پتلیاں نہ چاہتا، اگر تھوڑی بہت ملی نا، فرعون کہتا میں جو جی چاہوں کروں، کوئی کہتا میں یہ تو تماشا کر رہا ہوں، جس دن اس نے باغ کھینچی تو تل ملک کا منتشا تنظر ملک میں منشا، پھونک مارے گا، اڑ جائیں۔ ملک وہ ہے یعنی بالفعل ایکچولی جس کا حکم چل رہا ہے وہ اللہ، جو بھی ہم کرنا چاہیں جب حکم آ جائے گا مرنے کا مر جائیں، ہم کہیں کہ نہیں مرنا، ایک منٹ ہی مر جائے، نہیں ہوگا۔ اگر حکم ہو گیا کہ اس کو بیمار کر دو،
ہو جائے گا، فارج گر گیا بس. فرمایا الملک، بھائی حکومت کرنے کا حق تو اس کو ہے، قانون بنانے کا اس کو ہے، بندوں کا آرڈر تو وہ دو جو ملک ہو. سچ مچ جس کی بادشاہی ہو، جس کی بادشاہی نہیں وہ کیوں حکم دیتا پھر؟ اور لوگ اگر اس کا حکم مانے تو وہ بیوقوف علامت ہے کہ اصل حاکم کو چھوڑ کر بندوں کا مانے. یہ سارا بیان سید قطب کا پڑھا. دنیا جہان کی کتابیں جو اصول الفقہ پر پڑھائی جاتی ہیں لکھا جاتا ہے کہ حکم کس کا ہے اور حاکم کون ہے. پہلے پڑھا جاتا ہے کہ لا حاکم الا اللہ، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے. حتیٰ کہ دین میں یہ بھی بات طے کر لی گئی ہے کہ رسول کو بھی تشریع کا کوئی حق نہیں. رسول حلال و حرام نہیں کر سکتا، پہنچاتا ہے. وہ بندوں سے اپنی باتیں منوانے شروع کر دے، اس کا مطلب اس نے اللہ کا نام لے کے ڈھونگر چال لیا، اپنا غلام بنا لیا بندوں کو. نہیں دے سکتا. وہ صاف لکیر کھینچ دیتا کہ یہ میرا خیال ہے، یہ میری رائے ہے، یہ میرا مشورہ. امت نہیں مانتی. کتنے موقع پر صحابہ کرام نے رد کر لیا. اور یہ اللہ کے رسول کی امانت و دیانت کی حد ہے. کون جانتا کہ خدا کا حکم کون سا اور اس کی رائے کون سی؟ ایک ہی زبان سے تو نکلنے، مگر وہ کبھی بد بیانتی نہیں کرتا، کبھی خیانت نہیں کرتا. صاف کہہ دیتا کہ یہ میرا خیال ہے. بھائی قبول ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مشورہ دو. اور کئی مرتبہ ان کا مشورہ مانتا. جہاں ہوتا ہے حکم اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتا ہے یار ملک کا حکم، بادشاہ حقیقی کا حکم ہے، یہاں میں بھی کیوں نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، جو وہی آتی ہے اس کی پیروی کریں. تو اب ملک، اگر اللہ الملک ہی نہیں ہے تو جہان کو کس طرح سنبھال سکتا ہے؟ اور ہمیں حکم دینے کا کیا پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ الملک ہے، اس کی بادشاہی اور اس کا راج ہے، اقتدار ہے. اگر ہے تو نہ زمین میں تقدیر کسی کی چل سکتی ہے اس کے حکم کے بغیر، نہ شریعت کا حکم چل سکتا. تقدیر میں بھی وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اور حکم بھی وہی صحیح ہوگا جو وہ دے. جو بندے دیں گے وہ سارا بغاوت اور جرم ہوگی. اور اس کے لیے یہ کہ کئی بادشاہ ہوتے ہیں جیسے ہیں ہمارے ہاں نامراج قدوس نہیں ہے، بے عیب نہیں ہے، بے خطا نہیں ہے، غلط حکم دیتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چیف جسٹس جو ان کی توہین کرتے ہیں، کبھی بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. یہ القدوس نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ اس لیے حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے، اور عقلاً اسی کو کرنا چاہیے راج، تقدیر میں بھی اور تشریع میں بھی، کہ وہ قدوس ہے، بے عیب ہے، اس سے کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی. صحیح فیصلہ. یہ مخلوق جو ہے نا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، کہیں تو یہ ہوگا کہ ان کا علم ناقص ہے، قصور نہیں، سمجھ نہیں آئی بات. اللہ کے رسول علیہ السلام صاف کہتے تھے کہ لوگوں تم میرے پاس مقدمہ لاتے ہو، میں بشر ہوں، میں نہیں جانتا کون تم سے سچا ہے کون جھوٹا. میں نے تو بات سن کر فیصلہ کرنا. ہو سکتا تم میں سے کوئی چالاک ہو، چرب زبانی سے مجھے یقین دلا دے ہو جھوٹا، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا، وہ دوزخ کا ٹکڑا لے جائے یا چھوڑ. اللہ نہیں ایسا کر سکتا، اس کو ہر شے کا علم. پھر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول بھی غصے میں آ جاتے تھے. صحیح مسلم میں باب پڑھ لے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں بشر ہوں، کبھی غصے میں ہوتا ہوں، کسی کو بد دعا دے دیتا ہوں، کسی پر لعنت کر دیتا ہوں، کسی کو گالی دے دیتا ہوں. میرا تو اس سے یہ مطالبہ کہ تو ایسا کر دے. اگر وہ ایسے کا حقدار نہیں، وہ بندہ لعنت کا حقدار نہیں تھا، نہ گالی میں نے دے دی بشر ہوتے ہوئے، تو اس کو بدل کر اس کے لیے دعا رحمت کر. میری نہ ماننا، دعا رحمت. بھائی جذبات سے مغلوب ہو جائے، اللہ نہیں. ہاں اس لیے علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا کہ الملک القدوس کون ہو سکتا ہے؟ کیوں بندوں کی شریعت مانتے ہو؟ بندے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، بیچارے بے بس. ان کے اپنے کچھ جذبات ہیں، مفادات ہیں. اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دماغ ہے چنا ہوا امت کا، مگر وہ اگر سرمایہ دار ہیں تو اپنے سرمایہ کے تحفظ کے قانون بنائیں گے. غریب ہے تو سرمایہ داروں کا سرمایہ چھیننے کی کوشش کریں گے. غیر حق کیوں عامر و ناہی شود، زور ور برناتواں کا ہے. جب اللہ کو چھوڑ کر بندے قانون بنائیں گے نا، خواہ کوئی بھی ہوگا تو جو زور ور ہے وہ کمزوروں پر غالب آ جائیں، ان کو کچل کر رکھ دیں گے. ہماری عقل جو اپنا نفع سوچے گی، وہی حق بھی نندا ہے سود ہم. اللہ کی وہی سب کا نفع سوچے گی، غریبوں کا، امیروں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، کیونکہ اللہ کے کوئی جذبات نہیں، کوئی مفادات. القدوس، نہ اس کے علم میں کوئی خامی، نہ اس کے جذبات اور خواہشات میں کوئی خلل، وہ ان سب پاک برا اثر ہی اندر. تو الملک ہے، وہ اسی کا راز ہے. مانو نہ مانو اس کی گرفت مضبوط ہے، سارا جہان اس کے قابو میں. القدوس، اور وہ تقدیر کے فیصلے کرے، تکوین کے یا تشریع کے، بے عیب ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. وہ خطا سے پاک ہے، جذبات سے مبرہ ہے. پھر فرمایا عزیز، اب سب جانتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کرانے کی یہ ضروری ہے کہ اس کے پیچھے طاقت،
قانون کتنا اچھا ہو، اگر لوگ سمجھنے حکومت بے بس ہے، اس کا تو زور ہی ختم، پکڑ ہی نہیں سکتی ہم اتنے باثر ہیں، بارسوخ ہیں، رشوت ہے ہمارے پاس، یا ہمارے لوگ حکومت میں ہمیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے، قانون بے اثر ہو جاتا، اچھے سے اچھا قانون بھی کوئی نتیجہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے فرمایا وہ العزیز ہے، غالب، اس پر کسی کا پریشر نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، نہ سفارش بچائے گی، نہ کوئی رشوت بچائے گی، نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ کوئی چھڑا سکے گا، وہ اپنے قانون پر عمل کروا دے گا۔ جس دن عدالت ہوگی نا تمہیں پتہ چل جائے گا کیا کیا تم نے۔ لوگ کانپ جاتے ہیں جو شریعت اسلامیہ پر ایمان لے آتے ہیں، وہ نہیں نا جرم کرتے، ہو جائے تو آ کے کہتے ہیں حضور ہمیں پاک کرو، وہ جانتے ہیں کہ پیچھے غالب طاقت ہے، یہ دنیا کے کمزور حاکم نہیں ہے کہ جان چھوٹ جائے کسی بہانے سے، الحکیم، اور وہ دانا ہے، بالکل جو کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں، یہ اس نے اچھا رویہ رکھا، یہ فرما بردار تھا، اس کو انعام دے، یہ برا ہے اس کو سزا دے، اس کے ساتھ یہ معاملہ جس سلوک کا مستحق ہے وہ خوب جانتا، اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ یہ 4 صفات حاکمیت کے لیے بنیادی، کہ اس کا اقتدار ہونا چاہیے گرفت، پھر اس کو پاک ہونا چاہیے بے خطا، پھر ایسا زبردست کہ اس کے قانون کی مخالفت کر کے کوئی بچ نہ سکے، الحکیم، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھیک کرنا جانتا ہو کہ یہ اس لائق ہے اور یہ اس لائق ہے۔ اللہ نے یہ باتیں کہیں کہ یہ سارا جہان جو اس کے چلانے والا ایسا ہے، آنکھیں کھول کر سمجھ لو کہ کیا ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہوا خدا نا کہ سفارشیں مانتا ہے اور اس کو خبر ہی کوئی نہیں کیا دنیا میں، یہ خدا نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اب جب ایسا تھا تو اس کی یہ صفات تھی، اور زمین و آسمان کی ہر شے اس کے حکم پر دوڑ رہی ہے، تو بندوں کو کیوں چھوڑ دیتا؟ پھر جو اختیار تھوڑا بہت دیا تھا اس کو برتنے کے لیے سکھاتا نا کس طرح کرنا، جس سے تم گرفت میں نہ آ جاؤ، اس بادشاہ کی پکڑ سے بچ سکو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہی اللہ جو ان صفتوں کا مالک ہے، اس نے پھر امیوں میں، ان پڑھوں میں، جن کو دنیا کے لوگوں نے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا نا یہودیوں سے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا پتھر ہوگا، اب یہود جو تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو رد کر کے پھینک دیا، یہ ایسا پتھر تھا، یہ بھی کوئی قوم ہے، یہ ملچ ہے امیین، ہم تو صرف ان پڑھ ترجمہ کر رہے ہیں، وہ نامراد اصل جنٹائی کہ یہ کافر ہیں، اچھوت ہیں، بالکل خنزیروں سے برے ہیں، ان کی چھت کے نیچے اگر اپنا پکا ہوا کھانا بھی ہم کھا رہے ہیں تو یہود کہتے ہیں وہ خنزیر ہو جاتا ہے، اتنی نفرت۔ اللہ نے کہا جس پتھر کو تم نے رد کر دیا تھا نا، اولاد اسماعیل کو حقیر جانتے تھے، وہی پتھر خدا کو اتنا پسند آیا کہ کونے کا پتھر ہو گیا۔ جب عمارت مکمل ہوئی آخری اینٹ وہ لگی، اسماعیلی پیغمبر آیا تو امیین نے رسول بھیجا، بڑا احسان کیا عربوں پر، اور یہودیوں کے منہ پر جوت پڑا، ان کے لیے امیوں میں آنا دے ازمائش بن گیا کہ منوانا ہے تم کو، یہ امی نبی منوانا ہے، رہ گئے، ردے گئے۔ رسول منہم، عظیم الشان رسول، یہ دیکھیں 2 زبریں ہیں اس پر، تنکیر جو ہوتی ہے نکرہ کئی معنوں کے لیے آتی، کہیں یہ تنوین تفخیم کے لیے ہوتی، کہنا ہوتا نا بہت بڑا، پھر کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آیا، کوئی رسول آیا، فرمایا امیوں میں ہم نے ایک بڑی شان والا رسول بھیجا، اور منہم، ان میں سے بھیجا۔ یہ ان پر احسان جتایا کہ ساری دنیا بیٹھی تھی سمجھتی کہ یہ جو رہ رہے ہیں عرب میں یہ تو بدو ہیں، جاہل ہیں، ایسا ہی تھا، کتاب تمہارے پاس کوئی نہیں۔ اب کتنا انعام ہوا کہ غیر قوم سے نہیں آیا، اللہ نے تم پر نظر عنایت فرمائی، رحمت کی تم میں سے، تمہارے اندر سے رسول آیا، تمہاری شان بڑھ گئی۔ ذکر اللہ کا والے قوم میں قرآن کا تیری بھی پیغمبر شان بن گئی اور تیری قوم کی بن گئی۔ قیامت تک لوگ کہیں گے قریش، اور حضور نے خود حدیث پاک میں فرمایا اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں سے موضوع کو چنا، چنتا آیا۔ امیوں میں رسول بھیجا عظیم الشان جو 4 کام کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی 4 باتیں جو اللہ کی تھیں، جہان وہی ان میں 4 آ گئی، رسول وہی کام کرے گا، والملک ہے بادشاہ۔ اب کوئی نشانی تو ہونی چاہیے کہ بندے ماننے کے واقعی کو بادشاہ، دلائل ہونے چاہیے۔ آپ ان کا جو بھی سمجھے بیٹھے پہلے دماغ سے نکال دیں، قرآن کا ایک حصہ آیات ہے، آیات ساری ہی ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں، مگر جہاں جہاں دلائل بیان ہوئے نا، آپ پڑھیں گے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، آ جاتا ہے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں دن رات کی گردش میں لا آیات لقوم یعقلون، سوچنے والوں کے لیے ان میں آیات ہے۔ یہ حصہ الگ ہے قرآن کا
جہاں دلائل بیان ہوئے ہیں کہ زبردستی نہیں ہم منوا رہا کہ کوئی اللہ ہے اور اس کی یہ صفات ہے، ایک ایک شے پر غور کر لو، یہ چیزیں تمہیں بتا رہی ہیں، یہ نشان نہیں ہے، سائنز نہیں ہے، اشارے نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ تو فرمایا پہلے رسول اللہ کے بادشاہ ہونے کے دلائل پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ دلائل کرنا کہ قرآن کا وہ حصہ پڑھتا ہے جس پر غور کیا جائے اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھ لیا جائے اس جہان کو، تو یقین ہوتا کہ واقعی اس دنیا کا ایک الملک ہے جس کے قابو میں ہے یہ دنیا۔ تو اس کی آیات پڑھتا ہے، دلائل، اور پھر چونکہ وہ القدوس ہے، پاک، کیا کرتا ہے وَيُزَكِّي ہے، رسول بھی کہتا ہے کہ پاک خدا پاک دیکھنا چاہتا ہے تمہیں۔ اس نے جو کتاب اتاری ہے وہ خود قدوس ہے، تخلقوا بِأَخْلَاقِهِ، جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا رحم کرو تاکہ وہ رحم کرے جو آسمانوں میں۔ جو اللہ میں ہیں صفتیں چونکہ وہ اچھی ہے، یہ تو طے ہے کہ اللہ میں بری، تو پھر وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن گیا نا کہ جو اس میں ہے اپنی حد تک وہی چیزیں اپنے اندر پیدا کرو عکس۔ تو فرمایا وہ قدوس ہے، تم بھی یزکی ہے، رسول پھر کہتا ہے کہ تمہیں اسی طرح بے عیب کر دے۔ ہم کر دیتے ہیں کہ زکی پاک کرتا، پاک میں کمی رہ جاتی، پاک کیا کہ صرف صاف کرنا، کوئی گندی چیزیں نکال دینا نہیں۔ دوسرا بھی حصہ نا تزکیے میں دو شے شامل ہیں کہ جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ نکالتا ہے، جیسے کھیتی ہوتی ہے، اب اس میں جڑی بوٹیاں اگاتی، ہم ذمہ دار کیا کرتے ہیں نلائی کرتے ہیں، اس میں سے جو بوٹیاں نکالنی ہوتی ہیں نکالتے ہیں، اور دوسری طرف کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں جس سے نشو و نما۔ دو معنی ہیں اس کو، نامناسب چیزیں ان سے پاک کرنا اور اچھی چیزیں اس میں جو ہے ان کو نشو و نما دینا، بڑھانا بھی اس کا حصہ نا کہ رسول ان میں سے بری عادات، بری خصلتیں، رذائل یہ نکالتا ہے، اپنی تعلیم کے ذریعے ان سے پاک کرتا ہے، اور دوسری طرف جو خوبیاں ہیں رذائل کے مقابلے فضائل، اچھی چیزیں وہ ان میں پیدا کرتا ہے۔ دو چیزیں ملیں گی، صرف پاک نہیں کرتا، بری چیزوں سے پاک کرتا اور اچھی چیزیں ان میں پیدا کرتا، بڑھاتا۔ یہ القدوس کا ظہور ہے، وہ پاک ہے، پاک دیکھنا چاہتا بندوں۔ اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، الکتاب جو قرآن کو پڑھے گا پتہ چلے گا۔ کہیں جب قانون بیان ہوتا نا کہ عدت کا قانون ہے، نکاح کا، طلاق کا، روزے نماز، وہاں آ جاتا کہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے لیے، وہاں پھر کتاب کا معنی قرآن نہیں رہ جاتا، قانون۔ تو فرمایا جب عزیز ہے وہ غالب خدا پھر قانون نہیں دے گا بندوں کو، وہ بتائے گا نہیں کہ میں غالب ہوں، یہ کام کرنا یہ نہ کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ وہ والا عزیز جو ہے پھر وہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ انہیں قانون کی تعلیم دو، یہ باتیں بتا دو جس میں اللہ راضی اور جن میں ناراض۔ اور آخری بات پھر ہوتی ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے والحکمہ، کہ وہ حکیم ہے، حکمت کی تعلیم دے۔ اب سید قطب کہہ رہے تھے کہ جہاں نص ہو وہاں اتحاد نہیں ہوتا۔ کچھ کام تو ہے کہ اللہ رسول نے بیان کر دی، مگر ایسی کتاب تو لکھی نہیں جا سکتی تھی کہ قیامت تک کے مسائل اس میں آ جاتے نہیں۔ فقہ کی کتاب میں اتنی محنت سے لگی پھر بھی نماز کے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے، نیا کوئی مسئلہ کسی نمازی کو پیش آتا۔ اجتہاد کے بغیر چارہ نہیں، مگر اجتہاد جو ہے نا وہ آوارہ گردی نہیں، اجتہاد حکمت کہ وہ گہرے اصول، وہ عمیق راز دین کے اسرار جو طے میں ہیں کہ دین کا یہ فلسفہ ہے، وہ سمجھ میں آ جائے۔ قیامت تک سوال آتے تھے، بندہ اس فلسفے سے حل کرتا ہے، عقل ایسی پیدا ہو جاتی ہے، نور بصیرت وہ حل کرتی جاتی کہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق یہ شے یہ نہیں ہے۔ تو حکمت چونکہ حکیم بتاتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور احسان جتایا یہ مومنوں کی بات ہے، کافروں کی نہیں، جو امیوں میں سے مومن ہو گیا نا ان کو اللہ نے کہا قدر کرو، اس رسول سے پہلے یہ لوگ اس سے پہلے بہت کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اب نہیں گمراہی میں، روشنی میں آ گیا ہدایت۔ کتنا انعام ہوا تم پر کہ تم وہی جاہل تھے نا، اب فرشتوں سے آگے نکل گئے۔ جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے حادی ہو گئے، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے سارے جہان کے رہبر ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، ان صحابہ کے اقوال افعال ہم لیتے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، فرماتا ہے ان امیوں میں بھی آیا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں انہی کی طرح کے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، وہ بھی آ جائیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ صرف عربوں کے لیے دوسرے رسول کریم علیہ السلام بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا دوسرے کون ہیں؟ آپ نے کندھے پر ہاتھ مارا حضرت سلمان الفارسی کی، فرمایا اس کی قوم ہے، اگر آسمان پر بھی دین ہوتا تو یہ لوگ لے آتے۔ فرمایا یہ ہیں، ان کی طرف بھی میں آیا ہوں، وہو العزیز الحکیم۔ اور فرمایا کو حیران نہ ہو کہ جو آ گئے ان کو تو کہہ دیا کہ یہ گمراہی میں آپ حضرت، مگر جو دوسروں کی خبر دے رہا ان کا کیا یقین کہ وہ ایمان لائیں گے نہیں؟ یہ ہونی بات کہ آج ہم مسلمان ہو جائیں گے، روم ہو جائے گا فلانا بھاگنا۔ وہو العزیز جو کہہ رہا یہ بات کہ دوسرے بھی آئیں گے ان کے ساتھ مل جائیں گے،
وہ ہے جو زبردست ہے، اس کی بات ٹال سکتی؟ وہ ایسا ہے کہ نجومیوں کی طرح بات کہہ دے عزیز، اگر اس نے یہ وعدہ کر دیا ہوگا، ہوا نہیں، جھنڈے حضور کے لہرا نہیں رہے مشرق و مغرب میں، الحکیم، اور وہ خود بہتر جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے کے لائق ہے، ان کو توفیق دے دے گا، جو بدنصیب نہیں لائق ان کو دفع کرے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ جس پر چاہتا کرتا ہے۔ یہ فضل ہوا بہت بڑا کہ محمد رسول اللہ جیسے رب تمہیں مل گئے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کے فضل کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ تم پر بھی ہو گیا، دوسروں پر بھی۔ یہ فضل کا احساس دلایا کہ اس فضل کو پہچان لو، یہ سب سے اعلیٰ سونا، بلکہ کبریت احمر، وہ کیمیا جو ملتی نہیں، وہ میں نے آخر زمانے میں اتاری ہے قرآن اور محمد رسول اللہ کی شکل میں۔ اس خزانے کو پہچان کر اس سے نفع اٹھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی محسب اعلان فرمائے نا۔ دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو ہم نے بعض حضرات نے تہیہ کیا تھا کہ فارم پر کریں گے، اور ان کے لیے یہ فوٹو شیئر کرائی تھی دستور تحریک اسلامی میں سے۔ دے دیں ایک ایک کاپی سب کو دے دیں، لے لیں سارے بھائی۔ دوسرا سالانہ اجتماع ہمارا یہ اگلے جمعے کو جانا ہے۔ سب سے پہلے جب لاہور میں سالانہ اجتماع ہوا تھا، اس وقت انہوں نے کارکن مختلف شہروں سے منگوائے تھے کام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد حسن مدال ہوتا رہا تو وہاں ان کے اپنے مزدور کافی ہوتے ہیں۔ اس دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنے دو چار آدمی بھیجے ہیں، کوئی پہلے 3-4 دن پہلے، تو اگر کوئی تیار ہو گیا تو انہیں پہلے بھیج دیں گے۔ بہرحال تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جمعے کو 6:30 بجے یہاں سے چلیں گے، تو 20 آدمیوں نے تقریباً نام لکھا دیے ہیں، لیکن جو پیسے ہیں نا وہ 800 روپیہ فی آدمی اعلان کیا تھا، تو ابھی میرے پاس صرف 7,000 روپیہ جمع ہوا ہے، تو وہ ویگن کا کرایہ وغیرہ تو بالکل بنتے ہی نہیں۔ تقریباً 25,000 کل ہو نا، یعنی 15,000 اور ہو تو پھر وہ کرایہ وغیرہ ادھر جا کے کھانے کے پیسے بھی جمع کرانے ہیں۔ تو جو حضرات نہیں بھی جا رہے ان کو بھی بڑھ چڑھ کر وہ اس میں حصہ لیں، تاکہ باقی ساتھی چلے جائیں جو ادھر خرچہ نہیں دے سکتے۔ اور یہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگر آپ دے ہی نہیں سکتے، نام لکھا دیں، بعد میں دے دیں، جب ہم آئیں گے، جب مولانا صاحب سے پوچھ لیں، جب آپ زکوٰۃ نکالیں اس وقت دے دیں، لیکن پورے کریں وہ، تاکہ گاڑی کا انتظام ہو سکے اور ہم وہ 6:30 بجے جمعے کو یہاں سے مسجد کے سامنے وہ آئے گی ویگن، اس کے اوپر جائیں گے 6:30 بجے۔ ہاں جی، ماشاء اللہ، ان شاء اللہ 5:30 بجے یا 5:25 میں جماعت ہوتی ہے، نماز کے بعد۔ اعلان تو عابد صاحب کی زبان سے آپ نے سن لیا نا، آپ تیاری فرمائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ارادہ پختہ کریں، نام بھی لکھوا دیں، اور جو پیسے دے سکتے ہیں دیں، اور جو نہیں دے سکتے ان کا دوسرے بھی لوگ ایک کی بجائے 2 کے جمع کرا دیں۔ یہ انشاءاللہ خسارے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا۔ نہیں بھی جا سکتے آپ لوگ تو دیں، جو ساتھی آپ کی طرف سے چلا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کے یہ ارشادات کیسے حوصلہ افزا کے آپ فرماتے ہیں، ایک تیر سے 3 آدمی جنت میں چلے جاتے ہیں، جو بناتا ہے، جو پکڑاتا ہے اور جو چلاتا ہے۔ اس لیے دین کے کام میں جس طرح کا تعاون بھی کو کر سکے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کام اللہ کے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم نہیں ہوں گے، دوسروں سے لے لے گا، مگر ہم بد نصیب رہ جائیں گے، موقع ملا تھا نہ فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے پیسے جمع کرائیں، نام بھی لکھائیں، جانے کے لیے ارادہ کریں، اور گاڑی کا بندوبست کر لیں، جس طریقہ سے مدد کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ اجتماع کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ فضل و کرم فرمائے اللہ پاک، اور وقت کا خیال رکھیں، 6:30 سے پہلے ہی، بلکہ یہاں آ کر نماز پڑھیں، پھر گاڑی پر نہ وقت پر سوار ہو جائیں اور پہنچیں وقت پر۔ اللہ سفر آسان کرے، کامیاب کرے اجتماع کو، اور اس کو دین کے لیے نافع مفید بنائے۔ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی صحیح عظمت اور شان پہچانیں، آپ جس برتاؤ کے لائق ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم کر سکیں تو اللہ کی رحمت بھی ہو جائے گی، آپ کی سفارش بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جی یہ نشور پڑھا بھی کریں اور پھر کچھ اس بارے میں رائے بھی دیا کریں۔
اللہ اکبر. ایسا بنا مجھے اللہ. جو ساتھی نہیں جا سکتے وہ جیسے سن لیا آپ نے کہ جن لوگوں نے نام لکھا ہے اور انہوں نے سے کئی ہیں بیچارے شوق تو رکھتے ہیں کیا کریں دین کا کام کرنے والوں کے یہ پیسے نہیں تو 800 روپیہ کسی دوسرے ساتھی کا آپ اگر جمع کرا دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں برکت والا ہوگا. فضل فرمائے گا اللہ پاک. 5-7 منٹ رہ گئے اگر کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. شاید یہ سوچا ہو کہ ان پڑھ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں نا کہ بے شک وہ اسکول گیا یا نہیں گیا جس کو کچھ نہ آتا اس کو ہم کہتے ہیں ان پڑھ جاہل بے علم یہ بھی مراد لے لیتے ہیں نا ان پڑھ سے. جب وہ پڑھا ہوا نا تو اس کو کیا آتا ہوگا تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کہا بے پڑھا یعنی پڑھا نہیں کسی سے ویسے علم جو ہے وہ تو اللہ نے بہت دیا. تو احتیاط اچھی بات ہے نا اگر ایسا کہا تو کوئی بری بات نہیں. نہیں وہ ساری جب حکمت پیدا ہو جاتی ہے ذہن میں دین کی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے پھر نذیر صاحب سنت کا چشمہ ہی پھوٹتا. سارا یہ قرآن کی حکمت جب آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اسی لیے امام شاطبی اور امام شافعی سارے کہتے ہیں کہ حدیث میں کوئی بات آپ نے ایسی نہیں کہی جو قرآن میں نہیں. صرف ہم نہیں سمجھ سکتے تھے حضور کو ایسی اللہ نے بصیرت اور ملکہ نبوت دے دیا کہ قرآن سے ہی آپ نے سب کچھ سیکھ کر جو عام کو خاص کرنا تھا مطلب کو سب کر حدیث میں جو کچھ ہے قرآن سے لیے. حکمت جب ظاہر ہوتی ہے نا عالم کے اندر بھی پیدا وہ بات کرے گا دوسرے لوگوں کی باتوں میں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس کی بات میں آپ محسوس کریں گے یہ تو رنگ ہی دوسرے. حکمت بصیرت یہ بالکل ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے وہ دین کی طے کو پا لیتا ہے کہ اس کا فلسفہ راز کیا. اب جب پردے کے بارے میں کوئی شخص سمجھ لے کہ یہ پردہ اور عورتوں مردوں کا لگ رہا مقصد تو یہ ہے کہ بدکاری نہ پھیلے. فلسفہ یہ ہے اس لیے ہر وہ بات جس سے یہ پھیلے گی نا دین کی حکمت کے خلاف ہوگی. بہانے بناتے رہیں جیسے نامراد بناتے ہیں وہ سید قطب بھی کہتے ہیں کہ ظالم جاہلی معاشروں کو جواز گھر گھر کے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں آ گیا ٹی وی پر فلاں بے ایمان ہوتے ہیں. حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب دین اس برائی کو سب سے بڑی برائی مانتا شرک کے بعد تو اس کے چور دروازے روکے گا یا پھاٹک کھولے گا کہ لوگ اس کی طرف جائیں. وہ روکے گا نہ ایسی دوڑے ہونے دے گا جس سے مرد عورت اکٹھے ہوں. ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے جب دین کا نا فلسفہ سمجھ آئے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن نے بتا دی کہ یہ زکوٰۃ اور عشر اور دوسری چیزیں کیا ہے کہ دولت لا یکون دولتم بین الاغنیاء من کہ دولت صرف غنیوں میں نہ گردش کرتی رہے اس کو پھیلا دیا جائے یہ خون جو نا سب رگوں میں جائے غریبوں تک بھی پہنچے. اب جو بھی ایسی چیز ہوگی جس سے ارتکاز ہوگا دولت ایک خاندان کی طرف آئے گی ایک بندے کی وہ حرام ہوگی. سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے فتوے کیا کرنے ارتکاز جو ہے کہ وہ بجائے پھیلنے کے ایسا بلڈ پریشر ہو رہا کہ سارا دباؤ دل پر پڑ رہا رگوں میں جانا چاہیے. ایسے طریقے دین کے مطابق ہوں گے جو پھیلائیں گے. اس لیے ہندوازم میں دوسروں میں بڑا ہی بیٹا وارث ہوتا تھا جائیداد کا. دین نے جو قانون وراثت دیا وہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں دولت ڈھیروں ڈھیر اکٹھی کر لے 1-2 پشتوں کے بعد ٹکڑے ہو جائے گی بالکل پھیل جائے گی. بیٹیوں تک بیٹوں تک بیوی سب پر پھیلا دیتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ ساری ایک طرف آئے نہیں پھیلانے کی کوشش کرتا. یہ ایسی چیزیں جو قرآن نے حکمت ساتھ ساتھ بیان کی.
صرف قانون نہیں دیا، قانون کے ساتھ اس کا فلسفہ سمجھایا، اس فلسفے سے اجتہاد ہوتا ہے۔ قیامت تک علماء جو ہوتے ہیں، مولوی صاحب اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ مزاج شناس رسول ہو جاتا، قرآن پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر اس کو حضور کی طبیعت کا پتہ چل جاتا کہ آپ کی باتیں کیا بتاتی، اگر آپ کے پاس یہ معاملہ آتا کیا ہوتا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے جو فرمایا رضی اللہ عنہ کہ جو کچھ عورتوں نے کرتوت شروع کر دی اگر حضور نے دیکھتے تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، یہ بصیرت ہے۔ مسجدیں فرماتے ہیں جو کرنا شروع کر دیا، حضرت معاویہ نے کا آخر دور ہی تھا، فرمایا جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہیں اگر پیغمبر خدا دیکھتے وہ یہ نہیں کہتے چھٹی دے دیتے، فرماتے روک دیتے۔ تو یہ ہے حکمت دین کی روح، جس کو آدمی سمجھ لے تو پھر خود ہی فیصلہ کرتا جاتا کہ یہ چیز دین کے مزاج سے موافقت رکھتی ہے، یہ خلاف۔ جی دعا کریں جسٹس صاحب کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، انہوں نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا، تھوڑی سی تو خبر اچھی آئی کہ ایک بندہ ڈٹ گیا، اس نے کہا میں نہیں بھائی سر جھکاؤں گا، اللہ ایسا ہی دوسروں کو بھی بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ شاباش۔